رات کے 12 بج رہے تھے جب سارا کی پیاس کی وجہ سے آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ بیٹھی، نظر سیدھی بیڈ کی طرف گئی جو خالی تھا۔ اس کا مطلب تھا زاران حیدر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، اگرچہ روم میں سونے کے لیے تو وہ لیٹ ہی آتا تھا۔ رات گئے اسٹڈی روم میں بیٹھا کام کرتا رہتا، مگر بیڈ روم میں سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی کیز، والیٹ، لیپ ٹاپ، کبھی کبھار صوفے پر پڑا اس کا کوٹ، یہ سب چیزیں بتاتی تھی کہ وہ گھر میں موجود ہے۔ جس دن وہ زاران کے گھر کے آنے سے پہلے سو جاتی اور پھر رات 2 بجے سے پہلے کسی وقت میں آنکھ کھلتی تو کمرے میں رکھی اس کی چیزوں سے وہ سمجھ جاتی کہ محترم گھر آ چکے ہیں اور اب اسٹڈی روم میں بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں۔ سارا نے پہلے تو اچھی بیویوں کی طرح اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کی، اس کے آنے کا انتظار کرنا، کھانے کا پوچھنا، مگر جب اس نے سختی سے منع کر دیا اسے یہ خدمات انجام دینے سے تو وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آج بھی 8 بجے ڈنر کے بعد اسے نیند آنے لگی تو کمرے میں آ کر سو گئی۔ اب پیاس سے آنکھ کھلی تھی، اٹھ کر بیٹھی تو پانی کا جگ خالی دیکھ کر یاد آیا ملازمہ کو پانی روم میں رکھنے کا کہنا ہی اسے بھول گیا تھا۔ خوف زدہ انداز میں اٹھ کر سلیپر پہنی اور کمرے سے نکل آئی۔ رخ کچن کی طرف تھا، فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا اور پھر کچن کی لائٹ آف کرتے باہر نکل آئی۔ کوریڈور سے گزر کر کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ اچانک نگاہ اسٹڈی روم کے دروازے سے دکھائی دیتی پتلی سی روشنی کی لکیر پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ اسٹڈی روم میں بھلا زاران حیدر کے علاوہ کون جا سکتا تھا؟ یہاں تو ملازمین تو دور، کسی پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو مکمل طور پر اس کا پرسنل اسٹڈی روم تھا۔ صرف وہی ایک بار غلطی سے صفائی کے لیے آئی تھی اور پھر جو الزام لگا اس کے بعد توبہ کر لی تھی یہاں آنے سے۔ اگر وہ یہاں اسٹڈی روم میں تھا تو پہلے بیڈ روم میں تو آتا، کوئی چیز تو پڑی ہوتی وہاں جس سے پتہ چلتا کہ وہ گھر آ گیا ہوا ہے۔ کیا واقعی اندر وہی ہے یا غلطی سے لائٹ آن رہ گئی؟ چیک کر لیتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے اسٹڈی روم کے دروازے پر آئی اور آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ ہلکا سا دروازہ دھکیلا مگر دروازہ نہیں کھلا، لاک تھا شاید۔ وہ غور سے دروازے کے لاک کو دیکھنے لگی، لگتا ہے دروازہ لاکڈ ہے۔ لائٹ رات کو یا صبح غلطی سے آن رہ گئی ہوگی۔ خود سے نتیجہ اخذ کرتی وہ پلٹنے ہی لگی تھی جب اندر سے بہت تیزی سے دروازہ کھلا اور سارا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سامنے ہی زاران حیدر آنکھوں میں حیرت اور شک کے تاثرات سجائے کھڑا تھا۔ سارا اپنے وہاں آنے پر بری طرح پچھتائی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایک بار پھر اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں وہ اسے اپنی طرف سے مشکوک کر گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم کوئی جاسوس ہو؟ میرے اسٹڈی روم میں کیوں گھسنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تابڑ توڑ سوالات کرتے اس نے ایک ہی لمحے میں سارا کا بازو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سنگین تھی کہ سارا کی چیخ نکل گئی تھی۔ میں تو پانی پینے نکلی تھی، یہاں روشنی دیکھ کر مجھے لگا لائٹ غلطی سے آن نہ رہ گئی ہو۔ بری طرح گھبراتے وہ وضاحت دینے لگی۔ زاران کی فولادی انگلیاں اسے اپنی جلد میں دھستی محسوس ہوئی تھیں۔ جھوٹ! زاران دھاڑا، اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھیں۔ تم یہاں جاسوسی کرنے آئی ہو؟ بتاؤ کس کی اعلیٰ کار ہو تم؟ کس کے کہنے پر میرے پیچھے لگی ہو؟ آج تو اگلوا کر ہی رہوں گا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اسٹڈی روم کے اندر لے آیا تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے، میں سچ کہہ رہی ہوں، صرف لائٹ دیکھ کر آئی ہوں، میں یہاں کسی کی اعلیٰ کار نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ اس نے روحاں سے ہوتے یقین دلانے کی کوشش کی۔ زاران نے ایک جھٹکے سے اسٹڈی روم کا دروازہ بند کرتے اسے دروازے سے لگا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری اس بے تکی بکواس پر میں یقین کر لوں گا؟ وہ غصے سے غرایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر سارا جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں سارا کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں۔ اسے لگا کہ شاید وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے گا۔ آنکھیں کھولو، اس نے توہمانہ انداز میں کہا۔ سارا نے کانپتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ زاران حیدر کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے تھا۔ غصے سے بھری براؤن آنکھیں سارا کے معصومیت بھرے نقوش والے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم میرے گھر میں رہ کر میری جاسوسی کر رہی ہو؟ کس کے لیے؟ وہ غصے سے بھفرا ہوا تھا۔ سارا کی جان نکل رہی تھی۔ اس کی گرفت اس کی دونوں کلائیوں پر تھی۔ وہ اس کی جانب جھکا کھڑا تھا۔ سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے بارے میں کیوں آپ کی جاسوسی کروں گی؟ سارا کی شفاف آنکھوں سے موتیوں کی مانند سفید قطرے ٹپکنے لگے۔ شٹ اپ! میں تم سے صرف اور صرف سچ سننا چاہتا ہوں، اور یاد رکھنا اگر جھوٹ بولا تو میں یہ لحاظ بھی نہیں کروں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ بولو تم کس کے کہنے پر اور کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی روح کو چیر دینے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سارا کا دل دکھ سے اس طرح دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ یہیں اس کی گرفت میں مر جائے گی۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں، میں کچن سے پانی پی کر یہاں سے گزر رہی تھی کہ دروازے سے روشنی دیکھ کر رک گئی۔
میں سمجھی آپ گھر سے باہر ہیں اور لائٹ غلطی سے آن رہ گئی، یا آپ ہی اندر موجود ہیں۔ صرف یہی چیک کرنے آئی تھی میں۔ اگر آپ کو پھر بھی میری بات پر یقین نہیں آتا تو بے شک مجھے مار دیں، پولیس کے حوالے کر دیں، بالکل بھی مزاحمت نہیں کروں گی۔ بس صرف اتنا احسان کیجیے گا، اپنا نام مت چھینیے گا مجھ سے، ورنہ میں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھی، چہرے پر ایک ایسی مظلومیت تھی کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ زاران حیدر یک ٹک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ وہ شاید اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہاں پر میرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، پھر کیوں آئی تم یہاں بقول تمہارے لائٹ آن دیکھ کر چیک کرنے؟ وہ پولیس والوں کی طرح تفتیش کر رہا تھا۔ سارا رونا چھوڑ کر کچھ پل ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر جب بولی تو آواز دکھ سے بوجھل تھی، آپ ہر بار مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میری نیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو مجھ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے تو بے شک ابھی نکال دیں مجھے اس گھر سے۔ میں سڑک پر مر جاؤں گی، اپنے والدین کے گھر بھی نہیں جاؤں گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ لوں گی، مگر بار بار کی یہ ذلت، یہ الزام اب نہیں سہا جاتا۔ بات کے اختتام پر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زاران ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ وہ اس کے آنسوؤں کو، اس کی کپکپاتی آواز کو ایک عجیب سی کشمکش میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی پل تھکے تھکے انداز میں وہ پیچھے ہٹا اور اس کی طرف سے رخ پھیر کر اسپاٹ لہجے میں بولا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ آزادی ملتے ہی سارا منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے وہاں سے نکلی، کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ جس شخص پر وہ دل و جان سے مرتی تھی وہ اسے دشمن سمجھتا تھا، شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر دماغ کی رگیں تک پھول رہی تھیں۔ نہ جانے کتنا ٹائم بیت گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو پورا کمرہ اس کے رونے کی آواز اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو تم اتنا رو رہی ہو؟ اس کی آواز میں اگر نرمی نہیں تھی تو سختی بھی نہیں تھی۔ سارا خاموشی سے دوپٹے سے اپنے چہرے کو بے دردی سے رگڑنے لگی۔ وہ چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر چند منٹ بعد واپس آیا تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ یہ لو، پانی پی لو۔ گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے عام سے انداز میں کہا۔ سارا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا انسان تھا، پہلے رلایا اور اب چپ کرا کر پانی پلا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، پکڑو گلاس۔ اسے اپنی طرف یک ٹک دیکھتا پا کر وہ پھر سے بولا تو سارا نے چپ چاپ گلاس تھام لیا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد گلاس میز پر رکھنے لگی تھی جب زاران نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور میز پر رکھا۔ اگر تمہیں صوفے پر سونے میں انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے تو تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ گلاس رکھنے کے بعد وہ اسے بڑی فراخ دلی سے آفر کر رہا تھا۔ نہیں، میں کمفرٹیبل ہوں یہاں۔ سارا نے فوراً انکار کیا۔ حقیقت میں بھی اسے اس صوفے کم بیڈ پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ آرام سے سوتی تھی، مگر زاران حیدر کا لمبا چوڑا وجود کمفرٹیبل نہ ہو پاتا، اس لیے وہ انکار کر گئی تھی۔ اس کے انکار پر وہ سر ہلاتا بیڈ کی طرف گیا اور پائنتی پڑا کمبل اٹھا کر اس کے پاس آ کر رکھ دیا۔ اگر تمہیں زیادہ سردی لگتی ہے تو بتا دیا کرو، میں ایسی بند کر دیا کروں گا، یا پھر خود ہی بند کر دیا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا انداز اور لہجہ گرچہ عام سا تھا، مگر کیئر کا یہ طریقہ عام نہیں تھا۔ اب نہ جانے یہ سب کر کے وہ کچھ دیر پہلے اپنے کیے گئے سلوک کی تلافی کر رہا تھا یا واقعی میں اس کی فکر تھی اسے۔ سارا سمجھنے سے قاصر تھی، تاہم خوشبوؤں میں بسے اس کے کمبل کو اس نے منہ تک اوڑھ لیا اور گہرے گہرے سانس لے کر خوشبو کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر پہلے والی تکلیف اور دل پر چھایا بوجھ کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ زاران معمول کے مطابق آفس میں بیٹھا فائلز نپٹانے میں مصروف تھا۔ آج صبح 9 سے لے کر 12 بجے تک اس نے کھلی کچہری لگا کر لوگوں کے مسائل سنے تھے۔ جن کے مسئلے زیادہ اہم تھے انہی سے متعلق تیار شدہ فائلز کا وہ جائزہ لے رہا تھا جب اس کے ذاتی موبائل کی گھنٹی بجی۔ مصروف سے انداز میں اس نے ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر نظر دوڑائی تو اسکرین پر تایا جان لکھا دیکھ کر وہ یکدم پوری طرح الرٹ ہوا تھا۔ رسمی حال احوال کے بعد تایا جان نے اسے آفتاب رانا کے ایکسیڈنٹ کا بتایا۔ اگرچہ ایکسیڈنٹ میں آفتاب رانا کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، مگر زاران کے لیے وہ بڑے اور سگے بھائی کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے تمام مصروفیات کو پس پش ڈالتے اس نے اسی وقت مظفر آباد نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے فوری طور پر عبد المنان کو بلا کر تمام کام اس کے ذمے لگا کر ہدایات دیتا وہ گھر آ گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ رہائشی حصے کا مین ڈور کھول کر اندر آ گیا۔ ہال سے گزرتے اس کے قدم دائیں طرف موجود لیونگ روم کی طرف بڑھ گئے، جہاں LCD پر چلنے والے کسی شو کی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو نظر سامنے ہی صوفے پر بیٹھی سارا پر پڑی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنے ہوئے تھی۔
سلکی بال کیچر میں جکڑے ہوئے تھے، جبکہ کچھ آوارہ لٹیں اس کے معصوم چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ بظاہر وہ سامنے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی، مگر چہرے کے تاثرات کھوئے کھوئے سے تھے۔ زاران کو اسے متوجہ کرنے کے لیے پکارنا پڑا۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں زاران کو اس وقت گھر پر دیکھ کر، وہ بھی اپنے پاس کھڑا دیکھ کر حیرت کے رنگ ابھرے۔ ہم تھوڑی دیر میں لاہور کے لیے نکل رہے ہیں، جلدی تیار ہو جاؤ اور بیگ بھی پیک کر لینا۔ بازو پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے وہ اسپاٹ لہجے میں اس سے بولا تھا۔ سارا جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اتنی ایمرجنسی میں لاہور جانے کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کا اسپاٹ سرد انداز دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی۔ وہ حکم دیتا مڑ کر لاؤنج سے نکل گیا۔ سارا چند لمحے ایسے ہی کھڑی رہی، پھر دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ روم میں آ گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ یقیناً شاور لے رہا تھا۔ اس نے الماری کے اوپر رکھا سوٹ کیس اتارا، اسے کھول کر اپنے اور اس کے کپڑے رکھنے لگی۔ زاران جب نہا کر واش روم سے نکلا تو وہ نہ صرف پیکنگ کر چکی تھی، بلکہ خود بھی تیار ہو رہی تھی۔ کمرے میں پرفیوم کی بھینی بھینی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ بالوں کو کیچر میں جکڑ رہی تھی۔ تولیے سے بال پوچھتا وہ بھی اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ سارا نے آئینے میں ہی چوری چوری اس کا جائزہ لیا۔ بلو جینس پر وائٹ شرٹ پہنے، جس میں اس کی لمبی قد و قامت نمایاں ہو رہی تھی۔ شرٹ کی کوہنیوں تک فولڈ کی گئی آستینوں اور گریبان کے کھلے بٹنوں سے نظر آتی مضبوط جسامت، دلکش و دلنشین نقوش والا نکھرا نکھرا سا چہرہ، ماتھے پر بکھرے گھنے سیاہ گیلے بال، گہری براؤن آنکھیں جن سے ذہانت جھلکتی تھی۔ وہ مکمل مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ سارا کا دل بہت زور سے دھڑکا اور پھر مسلسل دھڑ دھڑ کرتا چلا گیا، جبکہ دوسری طرف بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ وہ بڑی توجہ سے اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ ایک بار بھی اس نے سارا کی طرف نہیں دیکھا، حالانکہ نظر انداز کیے جانے کے لائق تو وہ بھی ہرگز نہیں تھی۔ نہ جانے وہ مغرور تھا یا کٹھور، وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ اس کے پہلو سے ہٹی اور صوفے پر بیٹھ کر اپنی سینڈلز پہننے لگی۔ میری بلو جیکٹ نکال دو۔ وہ جھک کر سینڈلز پہن رہی تھی جب اس نے پہلے کی طرح اسپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ سینڈل کی اسٹرپ باندھتے اس کے ہاتھ رکے۔ سارا کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ چھوٹے موٹے ہی صحیح کسی کام کے قابل تو اسے سمجھتا تھا۔ پھرتی سے اٹھ کر الماری سے بلو جیکٹ نکالی اور اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ اب خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ پرفیوم چھڑکنے کے بعد پلٹا اور اس کے ہاتھ سے جیکٹ لیتے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ بغیر میک اپ کے شفاف دمکتا چہرہ، بڑی بڑی گہری مخمور آنکھیں جن کے گرد گھنیری پلکیں سایہ فگن تھیں، نیوی بلو کاٹن کے کڑھائی والے شارٹ فراک اور ٹراؤزر میں ہم رنگا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ بھرپور سراہے جانے کے قابل تھی۔ مگر وہ زاران حیدر تھا جس کے ہر انداز میں تفاخر اور بے نیازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پھر بھلا کیسے وہ اتنی آسانی سے اس کی طرف مائل ہو سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ دل میں اس کے لیے سخت غصہ و ناگواری رکھتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ مشکوک تھی۔ جیکٹ پہننے کے بعد وہ سوٹ کیس اٹھاتا کمرے سے نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ باہر موجود ملازم نے آگے بڑھ کر زاران سے بیگ لے لیا تھا۔ گیٹ کے باہر ڈرائیور گاڑی لیے منتظر کھڑا تھا۔ زاران کا ارادہ خود ڈرائیونگ کرنے کا تھا، اس لیے اس نے ڈرائیور سے چابی لے لی تھی۔ اگر وہ خود اکیلا لاہور جا رہا ہوتا تو بائی ایئر ہی جاتا، مگر سارا کی وجہ سے اسے گاڑی پر جانا پڑ رہا تھا کیونکہ اس کا پاسپورٹ نہیں بنا تھا۔ دوسرا، وہ اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی نظروں میں وہ مشکوک تھی۔ ساتھ لے جانے سے ایک تو وہ اس کی طرف سے بے فکر رہ سکتا تھا، دوسرا تائی جان بھی خوش ہو جاتی، جبکہ سارا کو یہ خوش گمانی ہو رہی تھی کہ شاید وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر اس سے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھی وہ باہر کے مناظر کو بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زاران اپنی مخصوص سنجیدگی اور سرد و اسپاٹ تاثرات چہرے پر سجائے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے مردانہ مضبوط ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے، جبکہ براؤن آنکھیں سڑک پر مرکوز تھیں۔ پیشانی پر پڑے ہلکے ہلکے بل اندرونی بے چینی کو ظاہر کر رہے تھے۔ گاڑی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، موسم ابر آلود ہوتا جا رہا تھا۔ آسمان پر گہرے سرمئی بادل ڈیرا جما رہے تھے۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، مگر جیسے ہی گاڑی موٹر وے پر آگے بڑھی، سارا کو اپنے سر میں عجیب سا بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ گاڑی کے بند ماحول اور اے سی کی وجہ سے جی متلانے لگا۔ پہلے تو اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر جب متی کا احساس بڑھنے لگا تو مجبوراً اسے زاران کو متوجہ کرنا پڑا۔ زاران نے چونک کر دیکھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ اشارے سے اسے گاڑی روکنے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے فوراً بریک لگائی۔ گاڑی روکتے ہی وہ فوراً باہر نکلی اور سائڈ پر کھڑے ہو کر الٹی کرنے لگی۔ وہ چند پل تو بے حس بنا بیٹھا رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی پانی کی بوتل اٹھا کر باہر نکلا۔ وامٹنگ کے بعد وہ
ٹشو سے منہ صاف کر رہی تھی جب زاران نے خاموشی سے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی۔ سارا نے بوتل لے کر کلی کرنے کے بعد 2-3 چھینٹے منہ پر مارے۔ تم ٹھیک ہو؟ مزید سفر کر پاؤ گی؟ جب وہ گاڑی میں آ بیٹھی تو زاران نے اس کی طرف دیکھتے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ مجھے ویکنس فیل ہو رہی ہے اور پیٹ میں درد بھی، نڈھال سے انداز میں گاڑی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ دیکھتے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر کا کلینک یا میڈیکل سٹور نظر آتا ہے تو میڈیسن لے لیتے ہیں، زاران نے سامنے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لہجہ پہلے کی طرح بے تاثر نہیں تھا، تھوڑی سی نرمی تھی۔ سارا خاموشی سے آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے بیٹھی تھی۔ زاران نے 2-3 بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہی بتا رہے تھے کہ وہ تکلیف میں تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی کلینک یا میڈیکل سٹور کی تلاش میں بھی نظریں دوڑا رہا تھا۔ ساتھ ہی موسم کی خرابی بھی اسے فکر مند کر رہی تھی۔ کالی گھٹائیں اس قدر نیچے آ چکی تھی کہ دن میں ہی رات کا گمان ہونے لگا تھا۔ دفتن بارش کی موٹی موٹی بوندیں گاڑی کی ونڈو اسکرین پر ٹپکنے لگیں تو زاران کے لیے پریشانی بڑھ گئی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ سارا کی دھیمی نڈھال سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو ایک تشویش بھری نظر اس پر ڈال کر اس نے گاڑی سڑک کنارے ایک چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے روک دی۔ اندر سے ویٹر بھاگ کر باہر نکل کر گاڑی کے پاس آیا۔ زاران نے اسے کسی قریبی کلینک کا پوچھا تو اس نے کہا، یہاں قریب میں کوئی کلینک نہیں ہے، البتہ میڈیکل سٹور ہے، وہ میڈیسن لا کر دے سکتا ہے۔ زاران نے ایک پرچی پر اسے میڈیسن کا نام لکھ کر تھمایا اور خود گاڑی کو لاک کرنے کے بعد سارا کو سہارا دے کر ہوٹل کے اندر لایا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ نے دونوں کو اچھا خاصا بھگو دیا تھا۔ بارش رکنے اور سارا کی طبیعت ٹھیک ہونے تک اس نے وہیں چند گھنٹوں کے لیے ایک کمرہ لے لیا۔ سنگل بیڈ والا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور 2 چھوٹی 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ لیٹ جاؤ یہاں۔ اندر داخل ہونے کے بعد زاران نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود اپنی جیکٹ اتارنے لگا جو بارش سے بھیگ چکی تھی۔ جیکٹ کرسی کی پشت پر پھیلانے کے بعد خود وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور موبائل نکال کر تائی جان کو کال ملانے لگا تاکہ انہیں اپنے لیٹ آنے کا بتا سکے۔ بیڈ پر لیٹی سارا ہلکا ہلکا کرا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی بے نیاز نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے کال بند کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے قدرے ہمدردی سے پوچھا۔ سارا جواب دینے لگی تھی کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ زاران نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ویٹر پانی اور دوائی لیے کھڑا تھا۔ اس سے پانی اور میڈیسن لے کر وہ سارا کے پاس آیا اور اسے اٹھنے کو کہا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدردی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سہارا دے کر اٹھایا اور پانی کے ساتھ میڈیسن دی۔ سارا میڈیسن لینے کے بعد پھر لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر میں تکلیف آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی تو اسے نیند بھی آ گئی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دیکھا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ سارا اٹھ بیٹھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ پلٹ کر پوچھنے لگا تھا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو رکنا پڑا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اب میں ٹھیک ہوں، سفر کر سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ ندامت بھرا تھا۔ نہیں، اب سفر نہیں کیا جا سکتا، بارش بہت تیز ہے، رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ کھڑکی بند کرتے ہوئے اس نے عام سے انداز میں کہا۔ سارا خاموش رہی۔ کھانا کھاؤ گی؟ کھڑکی بند کرنے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھنے لگا تھا جب اس سے پوچھا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہوئی تھی تو بھوک بھی چمک گئی تھی۔ اس چھوٹے سے درمیانے درجے کے ہوٹل میں انٹر کام کی تو کوئی سہولت تھی ہی نہیں، لہٰذا زاران کو خود ہی اٹھ کر باہر جانا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو ویٹر اس کے ساتھ تھا جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ گرم گرم روٹیوں اور دال چنے کے سالن کی اشتہا انگیز خوشبو نے سارا کی بھوک بڑھا دی تھی۔ زاران نے ویٹر سے ٹرے لے کر دروازہ بند کیا اور ٹرے سارا کے آگے بیڈ پر رکھ دی اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ وہ پائنتی پر اس انداز میں بیٹھا تھا کہ اس چھوٹے سے بیڈ پر دونوں کے درمیان ٹرے تھی۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز شخص جو جدی پشتی امیر کبیر بھی تھا، ایک عام سے ہوٹل کے عام سے کمرے میں بیٹھا سادہ سا کھانا کھا رہا تھا۔ سارا کھاتے ہوئے کن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو روٹی کا نوالا بنا کر اسی پلیٹ سے کھا رہا تھا جس سے وہ کھا رہی تھی۔ وہ نفاست پسند، چھری کانٹوں سے کھانے کو چکھنے کے انداز میں کھانے والا شخص اس وقت نہایت مڈل کلاس لوگوں کے انداز میں روٹی سالن کھا رہا تھا۔ پھر کھانے سے فارغ ہوئے تو ویٹر خود ہی برتن لینے آ گیا تھا۔ اسے برتن تھما کر دروازہ بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنا فون نکال کر دیکھنے لگا۔ سارا نے بھی اپنا موبائل نکالا مگر سگنل نہ ہونے کی وجہ سے نیٹ تو دستیاب نہیں تھا، لہٰذا وقت گزاری کے لیے وہ گیلری کی اسکرولنگ کرنے لگی۔ زاران بھی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں بزی تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں فولڈ کیے، دونوں پیر جوگرز میں سمیت لکڑی کی میز پر رکھے، کرسی سے ٹیک لگائے وہ مکمل طور پر اپنے فون کی طرف متوجہ تھا۔ نم سیاہ سلکی بال خوبصورت پیشانی پر رف سے انداز میں بکھرے ہوئے تھے۔ سحر انگیز نقوش والے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔
براؤن ذہین آنکھیں موبائل کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ سارا کی توجہ اپنے موبائل پر کم اس حسن کے دیوتا پر زیادہ تھی۔ ہائے، خدا نے کتنی فرصت سے بنایا ہوگا اس شخص کو، دل نے بے اختیار سراہا۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی چپکے چپکے اس کا دیدار کرتی رہی کہ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے اب سونا چاہیے۔ وہ براہ راست اپنی براؤن آنکھیں اس کے دلربا چہرے پر مرکوز کرتا نارمل انداز میں یوں بولا جیسے پہلے بھی وہ اس طرح کی باتیں اس سے کرتا رہتا ہو۔ جی۔ وہ بھلا کیا جواب دیتی، ہڑبڑا کر رہ گئی اور پھر اسے دیکھنے لگی جو گھوم کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ بیٹھا تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ اس سنگل بیڈ کو شیئر کرنے والا تھا؟ اس خیال نے سارا کے اندر خوبصورت جذبے ہی نہیں جگائے بلکہ عجیب سی سنسنی بھی وجود میں بھر دی۔ بیڈ پر ایک ہی تکیہ تھا جس سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ زاران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پیچھے سے تکیہ کھینچا اور اسے درمیان میں رکھ دیا۔ یہ حد بندی تھی، سوئچ بورڈ بھی ساتھ ہی تھا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ بھی آف کر دی اور اس چھوٹی سی جگہ پر سیدھا لیٹ گیا۔ جالی والے روشن دان سے آتی روشنی کمرے میں ہلکا سا اجالا پیدا کر رہی تھی۔ محترمہ، مراقبے سے باہر آ کر آپ بھی سو جائیے کیونکہ صبح سویرے نکلنا ہوگا۔ اسے ہنوز بیٹھا دیکھ کر وہ پھر سے بولا۔ سارا انوکھے جذبوں سے دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے لیٹ گئی۔ کمرے میں اب گہری خاموشی کا رقص تھا۔ چند پل ساکت رہنے کے بعد سارا نے گہری سانسیں لے کر جذبوں کی زد میں آ کر جھولتے ہوئے دل کو نارمل کیا۔ تکیہ تو بیچ میں ایسے رکھا ہے محترم نے جیسے مجھ سے کوئی خطرہ ہو۔ برا سا منہ بنا کر اس نے نیم اندھیرے میں اس نے درمیان میں رکھے تکیے کو ایسے گھورا جیسے اسی کا قصور ہو اور پھر آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند تو جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک باوجود کوشش کے بھی نہ آئی تو وہ بیزار ہو کر بار بار کروٹ بدلنے لگی۔ اس چھوٹے سے بیڈ پر ممکن نہیں تھا کہ ایک شخص کے کروٹ بدلنے سے دوسرا ڈسٹرب نہ ہو، لہٰذا جب چوتھی بار اس نے کروٹ بدلی تو اندھیرے میں زاران کی گمبھیر مگر جھنجھلاتی ہوئی آواز گونجی۔ خود تو نیند کر چکی ہو، تھوڑی دیر مجھے بھی سونے دو، بہت تھکا ہوا ہوں۔ سارا شرمندہ ہوتی یکدم اپنی جگہ بے حس و حرکت ہو گئی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ باہر بہت زور سے بجلی کڑکی۔ سارا کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ بے اختیار بیچ میں رکھا تکیہ دھکیلتے زاران کی جانب کھسکی۔ وہ جو گہری نیند میں جانے لگا تھا فوراً جاگ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ نیم اندھیرے میں سر اٹھا کر نیند سے بوجھل آنکھیں سمیت اس کی جانب دیکھتے اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ آسمانی بجلی؟ سارا نے کپکپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ صرف اس جو بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھی خاصی کھسک کر زاران کی طرف ہو گئی تھی۔ اچھا، حیرت ہے جو لڑکی دور دراز کے انجان غیر آباد علاقے میں اکیلے پہنچ گئی وہ آسمانی بجلی سے ڈرتی ہے۔ اس کی آواز طنز سے بھرپور تھی۔ اسی وقت دوبارہ بجلی کڑکی۔ چاہ کر بھی وہ چیخ کو منہ میں سے نکلنے سے نہ روک سکی۔ چیخیں کیوں مار رہی ہو؟ ساتھی ہوں میں، زاران نے ڈپٹ کر کہتے درمیان سے تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے کر لیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ سارا تو اس کی حرکت بلکہ درجے کی نزدیکی پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ فوراً دھڑ دھڑ کرتے دل، اب بجلی کڑکے بھی تو مت چیخنا، بالکل ساتھ ہوں تمہارے۔ اس کی طرف جھکا وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سارا کے چہرے کے اتنا نزدیک تھا کہ اس کی باڈی سے پھوٹتی کولون کی مہک اپنے حواسوں پر چھائی اور خوشبودار سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی طرف سے کروٹ بدلے دھڑ دھڑ کرتے دل کو وہ بمشکل سنبھال رہی تھی۔ ابھی چند ہی سیکنڈ گزرے تھے جب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا چہرہ سارا کے چہرے کو چھو رہا ہو۔ اس احساس سے دھڑ دھڑ کرتا دل یکدم رک کر سکڑا۔ سانسیں بالکل تھم گئیں۔ وہ لمحہ اس کے لیے بے حد قیمتی اور ناقابل یقین تھا جب زاران حیدر کے لبوں نے اس کے کندھاری اناروں جیسے گالوں کو چھوا۔ اس لمس پر وہ لرز اٹھی۔ زاران حیدر کا مضبوط ہاتھ دھیرے دھیرے اس کے گرد حصار باندھ رہا تھا۔ وہ مضبوط نفس کا مالک شاید اس وقت اپنا کنٹرول کھوتا پگھل رہا تھا۔ سارا ساکت لیٹی اس کی پیش قدمی کو محسوس کر رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ دل گویا پسلیوں سے ٹکرا ٹکرا کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ وہ شخص جس کی قربت کے خواب وہ دیکھتی آ رہی تھی اس وقت اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب تھا۔ دفعہ بجلی پھر سے کڑکی۔ تیزی سے کروٹ بدل کر اس کی جانب ہوتی وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ زاران کا مضبوط بازو اس کی پشت پر ٹھہرتا اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے کا ماحول معنی خیز سا ہو گیا تھا۔ نسوانی وجود کے لمس سے وہ پگھل رہا تھا یا اپنے ہوش و حواس میں اس کے قریب آ رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، تاہم اس قربت میں اس کا نازک سا وجود کانپ رہا تھا۔ اپنے سینے سے لگے اس کے چہرے کو نرمی سے پیچھے کرتا وہ اس پر قریب ہونے لگا تھا کہ نہ جانے کیا ہوا یکدم نہ صرف پیچھے ہٹ گیا بلکہ اسے بھی خود سے دور دھکیل دیا۔ سارا تو ہک دک رہ گئی۔ سر کے نیچے سے تکیہ نکالتے وہ ایک بار پھر درمیان میں رکھ چکا تھا۔ خاموشی سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، نہیں گرتی بجلی تمہارے اوپر۔
سرد لہجے میں کہتا وہ اس کی طرف سے کروٹ بدل گیا تھا، جبکہ سارا ذلت و شرمندگی کے احساس سے یوں بے حس و حرکت ہوئی جیسے سانس ہی نکل گیا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ گہرے سانس لیتی وہ بے آواز رونے لگی۔ اسے قریب آنے کی اس نے دعوت نہیں دی تھی، اپنی مرضی سے آیا تھا اور پھر دھتکار بھی دیا۔ نہ جانے کب تک یوں بے آواز آنسو بہاتے بہاتے بالآخر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اٹھو، بارش رک گئی، ابھی نکلنا ہے ہمیں۔ گہری نیند میں بھی اس کی سرد و اسپاٹ آواز پر وہ فوراً جاگ گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جیکٹ پہنے کرسی پر بیٹھے جھک کر اپنے جاکرز کے تسمے باندھ رہا تھا۔ رات کا سارا منظر اس کے دماغ میں تازہ ہوا تو دل میں نئے سرے سے تکلیف ہونے لگی۔ خود پر قابو پاتے وہ اٹھی اور سرہانے پڑا موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ بستر چھوڑتے وہ واش روم میں چلی گئی۔ 5 منٹ بعد نکلی تو گاڑی کی چابیاں پکڑے وہ جانے کے لیے تیار کھڑا نظر آیا۔ جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر وہ بھی اس کے ساتھ کمرے سے نکلی۔ زاران نے ریسیپشن پر رک کر حساب کلیئر کیا اور باہر کھڑی اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ چند لمحوں بعد سفر ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا۔ وہ تو اپنے مخصوص سنجیدہ سرد انداز کے ساتھ ڈرائیونگ کر ہی رہا تھا۔ اس بار سارا بھی چہرے پر بھی گہری سنجیدگی لیے خاموشی سے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تمام راستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر کئی گھنٹوں کی تھکاوٹ آمیز سفر کے بعد وہ مظفر آباد پہنچ گئے۔ شیلا رانا نے بنگلے کے گیٹ پر ان کا استقبال کیا۔ جس طرح وہ زاران کے ساتھ محبت سے پیش آئیں ویسی محبت اپنائی تو انہوں نے سارا کے لیے بھی دکھائی۔ فریش ہونے کے بعد وہ دونوں ٹیبل پر آئے تو پرتکلف ناشتے کا اہتمام تھا، جہاں زیب رانا بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ سارا نے انہیں کچھ جھجکتے ہوئے سلام کیا تھا، جس کا جواب انہوں نے خاصی خوش دلی سے دے کر اس کی خیر خیریت پوچھی اور پھر زاران کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سارا ان لوگوں کی اچھائی کی دل سے قائل ہو گئی، حالانکہ اس واقعے میں اس کے ملوث نہ ہونے کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، پھر بھی سوائے زاران کے وہ سب اسے بہو کی حیثیت سے پروٹوکول دے رہے تھے۔ ناشتے کے بعد زاران تو جہاں زیب رانا کے ساتھ کہیں باہر چلا گیا، جبکہ وہ شیلا رانا کے کہنے پر ملازمہ کی ہمراہی میں ریسٹ کرنے کے لیے روم میں چلی آئی۔ وائٹ اور گرے کمبینیشن میں ڈیکوریٹ کیا گیا وہ بیحد خوبصورت روم تھا۔ جہازی سائز نرم ملائم بیڈ پر لیٹتے ہی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا جب نیند میں ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو زاران حیدر اس کے بےحد قریب سو رہا تھا۔ سارا کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ یقیناً وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، بلکہ نیند میں کروٹیں بدل کر وہ خود ہی اس کے قریب ہوئی تھی۔ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ہاتھ کھینچا اور بیڈ سے اتر کر صوفے پر جا بیٹھی۔ موبائل وہیں ٹیبل پر رکھا تھا۔ اٹھا کر ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اٹھ کر باہر جائے یا یہیں بیٹھی رہے۔ پھر آخر کار ہمت کرتے جھجکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور وسیع و عریض ہال میں آ گئی، جہاں ملازمائیں صفائی کا کام کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر مؤدب انداز میں پوچھنے لگی، کچھ چاہیے آپ کو؟ سارا نے نفی میں سر ہلایا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے شیلا رانا کو ایک کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ اسے بیٹھا دیکھ کر وہ مسکراتے اس کے پاس آ بیٹھیں اور باتیں کرنے لگیں۔ زاران کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ باتوں کے دوران انہوں نے اچانک سوال کیا۔ سارا گڑبڑا گئی۔ ان کے سوال سے زیادہ اچانک زاران کی انٹری پر، جو اسی وقت ڈھیلی ڈھالی گرے ٹراؤزر اور گرے ہی سلیو لیس شرٹ میں ملبوس ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتا ہوا وہاں آیا۔ اٹھ گئے بیٹا؟ لنچ لگواؤں ٹیبل پر؟ شیلا رانا بھی فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ سوال کا جواب وہیں رہ گیا، پھر دوبارہ انہوں نے نہیں پوچھا۔ لنچ کے بعد شیلا رانا اسے گھمانے اور شاپنگ کرانے لے گئیں اور اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کے لیے اچھی خاصی شاپنگ کر لی۔ رات گئے وہ لوٹی، شاپنگ بیگز پکڑے وہ کمرے میں آئی تو زاران بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا۔ ایک نظر سارا پر ڈال کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ شاپنگ بیگز اس نے ٹیبل پر رکھے اور بیڈ پر جانے کے بجائے کشادہ صوفے پر لیٹ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اسے ٹوکے، بیڈ پر سونے کا کہے، کہ کہیں اسے صوفے پر شیلا رانا نہ سویا ہوا دیکھ لیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کی طرف مکمل بے نیازی برتتے اپنے کام میں لگا رہا۔ اکڑو، مغرور، کھڑوس، سارا زیر لب بڑبڑائی۔ پھر تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی اسے نیند نے آ گھیرا۔ صبح سب سے پہلے زاران کی آنکھ کھلی۔ نماز پڑھنے کے ارادے سے جیسے وہ بیڈ سے اترنے لگا، نظر صوفے پر لیٹی سارا پر پڑی۔ دلکش نقوش والا صاف شفاف چہرہ، سوئے بند پپوٹوں پر گھنیری پلکوں کا سایہ، ستواں ناک، خوبصورت کٹاؤ دار ابھرے ہوئے ہونٹ جو نیم واہ تھے، چہرے کے ارد گرد بکھری شہد رنگ ریشمی لٹیں، جبکہ کچھ صوفے سے نیچے بھی لہرا رہی تھیں۔ وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی، ایک بازو سائڈ پر اور دوسرا پیٹ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ جو چادر رات اس نے سوتے وقت اس پر ڈالی تھی وہ آدھی اس کی ٹانگوں پر اور آدھی زمین پر پڑی تھی۔ دوپٹہ بھی سرہانے پڑا زمیں بوس ہو رہا تھا۔ لان کاٹن کی ریڈ سادہ سی فٹنگ والی شرٹ
اس کو دیکھتے زاران کی سانسوں کے زیر و بم سے حرکت کرتا سراپا یہ ایک قیامت خیز منظر تھا۔ وہ چاہ کر بھی چند پل اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹا سکا تھا، مگر یہ بے اختیاری لمحات ہی تھی۔ خود کو اس بے اختیاری اور اسے اس لاپرواہ انداز میں سونے پر دل ہی دل میں سرزنش کرتا وہ کڑے ضبط سے اس کی طرف بڑھا اور زمین پر پڑی چادر اٹھا کر اس کی گردن تک ڈال دی، پھر فوراً پلٹا اور واش روم میں چلا گیا۔ اسی وقت اچانک سارا کی عجیب سے احساس سے آنکھ کھلی تھی۔ بے چین نگاہیں کمرے میں ادھر ادھر دوڑنے لگی، کیونکہ نیند میں ایسا لگا تھا جیسے چند پل پہلے وہ اس کے پاس کھڑا تھا۔ کیا یہ سچ تھا یا میرا وہم؟ وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب وہ وضو کر کے واش روم سے باہر آیا اور الماری سے جائے نماز نکال کر وہیں کونے میں بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ سارا کچھ دیر تو اسے نماز پڑھتا دیکھتی رہی، پھر خود بھی نماز ادا کرنے کی نیت سے واش روم میں چلی گئی۔ پھر 10 منٹ بعد جب فریش ہو کر وضو کر کے باہر نکلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا، یقیناً جاگنگ کے لیے گیا تھا۔ سارا کو اب اس کی روٹین ازبر ہو گئی تھی۔ نماز کے بعد وہ جاگنگ کے لیے جاتا تھا۔ اس کی رکھی ہوئی جائے نماز اٹھا کر اس نے بھی نماز ادا کی اور پھر اسے سونے کے لیے لیٹ گئی اور ایسی گہری نیند آئی کہ ملازمہ کے جگانے پر ہی اٹھی۔ ناشتے کے بعد شیلا رانا نے اسے بتایا کہ شام کو وہ سب جہانزیب رانا کے کسی دوست کے ہاں پارٹی پر انوائٹڈ ہیں، سو تیار ہونے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ پارلر لے جائیں گی۔ سارا کیا کہتی، خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر دوپہر کو وہ اسے جس پارلر میں لے گئی تھیں، ایسے مہنگے پارلر میں اس نے زندگی میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ وہاں کے اسٹاف نے شیلا رانا کی وجہ سے VIP پروٹوکول دیا، پھر اس کے چہرے، بالوں، ہاتھوں پاؤں کے ساتھ گھٹنوں، نہ جانے کیا کچھ گھنٹوں کیا کچھ ہوتا رہا۔ وہ ضبط کیے بیٹھی رہی اور پھر جب آئینے میں شکل دیکھی تو حیران رہ گئی۔ چہرہ یوں لشکاریں مار رہا تھا گویا روشنیاں پھوٹ رہی ہوں۔ بال بھی پہلے سے زیادہ سلکی ملائم لگ رہے تھے۔ شیلا رانا نے بھی اس کی خوب تعریف کی۔ جب ان کے ہمراہ گھر آئی تو لاؤنج میں مہتاب رانا اور اس کی بیوی عائزہ کے علاوہ زاران بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب ٹی وی دیکھتے کسی ٹاپک پر بحث کر رہے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے واہ ممی، کیا کرا کر لائی ہیں سارا کا، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہے۔ کیوں زاران، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ عائزہ نے اس کا جگمگاتا روپ دیکھا تو مسکرا کر تعریف کرتے آخر میں زاران سے تصدیق چاہی۔ زاران تو خاموش رہا، البتہ سارا خامخواہ میں جھیم کر شرمندہ ضرور ہوئی۔ پھر شیلا رانا بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ وہ سب باتیں کرنے لگے۔ سارا ایکسکیوز کرتی کمرے میں چلی آئی کیونکہ ابھی پارٹی میں جانے میں ٹائم پڑا تھا اور ایسے بن ٹھن کر زاران کے سامنے بیٹھنے میں اسے آکورڈ فیل ہو رہا تھا۔ ابھی اسے کمرے میں آئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب زاران آ گیا۔ وہ جو اس کی وجہ سے وہاں لاؤنج میں نہیں بیٹھی تھی، اب اسے یہاں آتا دیکھ کر عجیب سی شرم محسوس کرنے لگی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ سیدھا اس کی طرف آیا۔ تم چاہو تو اس سب سے نجات حاصل کر کے ایزی ہو سکتی ہو۔ اس کا اشارہ اس کے بھاری کام والے ڈریس، میک اپ اور جولری کی طرف تھا۔ سارا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی حیرت بھانپ کر وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، تم پارٹی میں نہیں جا رہی کیونکہ تائی جان کو میں نے منع کر دیا ہے۔ وہاں میڈیا والے اور فوٹوگرافرز ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے حوالے سے تمہاری تصویریں اخبارات اور سوشل میڈیا کی زینت بنیں۔ سرد لہجے میں کہتا وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ سارا گہری سانس لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے زاران حیدر کا پارٹی میں جانے سے روکنا بالکل بھی برا نہیں لگا تھا، بلکہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ دوسرے لوگ اس کی بیوی کو دیکھیں۔ 2 دن مظفرآباد گزارنے کے بعد وہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ اگرچہ شیلا رانا انہیں مزید روکنا چاہتی تھیں، مگر آفیشل مجبوریوں کی وجہ سے زاران کے لیے مزید اسٹے کرنا ممکن نہ تھا۔ واپسی کا سفر بھی خاموشی سے طے ہو رہا تھا، جب اچانک سارا کو محسوس ہوا جیسے زاران کے وجیح چہرے کی سنجیدگی اس طرح میں بدل گئی ہو۔ وہ بار بار بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے سر؟ وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ پینک نہیں ہونا، ایک مشکوک گاڑی ہمارے پیچھے ہے، بٹ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس کی آواز سے پریشانی جھلکی تھی مگر اسے پھر بھی تسلی دے رہا تھا۔ سارا بری طرح پریشان ہو گئی۔ یہ بالکل سنسان سڑک تھی جس کے ایک دونوں طرف اطراف درختوں سے بھرے جنگلات کا سلسلہ تھا۔ کہیں کہیں دور دراز پہاڑیاں بھی تھیں۔ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں مگر کسی سے ہیلپ لینا ممکن نہیں تھا۔ آج کل بھلا کون پرائے معاملے میں اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا تھا؟ وہ جانتی تھی زاران جس پوسٹ پر تھا اس پر ہوتے ہوئے کئی دشمن ہوں گے اس کے، مگر پہلی بار لائیو خطرے کا احساس اس کی جان نکال رہا تھا۔ پریشان مت ہو، میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی خوف سے زرد پڑتی رنگت دیکھ کر وہ اسے تسلی دے رہا تھا، مگر سارا جانتی تھی اندر سے وہ خود بھی اضطراب میں مبتلا ہوگا۔ یہ تو اس کے مضبوط اعصاب تھے جو خود کو کنٹرول میں رکھ کر تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ اس سنسان علاقے سے جلد از جلد نکل کر کسی رش والی جگہ پر پہنچ جائے، وہاں خطرہ کم ہو سکتا تھا۔
خود کی اسے بالکل پرواہ نہ تھی۔ اگر اکیلا ہوتا تو آرام سے صورتحال کو ہینڈل کر سکتا تھا، مگر سارا کی موجودگی اس کے لیے اضطراب کا باعث بن رہی تھی۔ فل سپیڈ کے باوجود پیچھا کرنے والی گاڑی لمحہ بلمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ بلیک شیشے ہونے کی وجہ سے زاران کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اندر موجود لوگ کون اور کتنے ہو سکتے تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک گاڑی کا پچھلا ٹائر برسٹ ہوا۔ گاڑی لہرائی۔ سارا کے منہ سے چیخ نکلی۔ یقیناً ان لوگوں نے گاڑی کے ٹائر کو نشانہ بنایا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اسٹیئرنگ پر گرفت ڈھیلی ہونے کے بعد اس نے فوراً قابو پا لیا، مگر اسی وقت گاڑی کا دوسرا ٹائر برسٹ ہوا اور باوجود کوشش سے گاڑی سڑک سے اتر کر درختوں کی جانب لڑکتی چلی گئی۔ سارا نے جو آخری منظر دیکھا تھا وہ زاران کا اسٹیئرنگ کو سنبھالنے کی کوشش کرنا تھا، پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سارا جب ہوش آیا تو خود کو کسی انجان چھوٹے سے کمرے میں فرش پر پڑا دیکھ کر آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تمام واقعہ پوری جزیات کے ساتھ یاد آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور زاران کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ پوری جان سے لرزنے لگی۔ ایک تو خود کو کسی نامعلوم جگہ پر قید اور اوپر سے زاران کو غائب پا کر پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ بری طرح وحشت زدہ ہو کر وہ اٹھ کر لکڑی کے دروازے کی طرف بھاگی اور اسے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے پیٹنے لگی، یہاں تک کہ نازک ہاتھ پیٹ کر درد کرنے لگا۔ سانس پھولنے لگا، مگر دوسری طرف ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے اس کے علاوہ کوئی زیرو ہی نہ ہو وہاں۔ یا اللہ، میرے زاران کو سلامت رکھنا، اس سے کچھ نہ ہو۔ تھک ہار کر وہ بے دم سی ہوتی دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے، کیا چاہتے تھے، انہیں یہاں لانے کا مقصد کیا تھا، زاران کہاں تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ تمام سوالات اسے پاگل کر رہے تھے۔ آج کل ملک کے جو حالات چل رہے تھے، آئے روز مختلف عہدوں پر فائز بڑے بڑے آفیسرز کو ٹارگٹ گلنگ میں مار دیا جاتا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے سے CDC ایسے ہی ظلم کے ہتھے چڑھ کر جان گنوا چکے تھے۔ سوشل میڈیا پر آئے روز وہ ایسے واقعات پڑھتی دیکھتی رہتی تھی جس میں ایسے ایماندار نیک آفیسرز کی ایمانداری جب جرائم پیشہ لوگوں کو چبھنے لگتی تو وہ ایسے ہی بڑے آرام سے انہیں راستے سے ہٹوا دیتے۔ سارا کا دماغ اس سب کے بارے میں سوچتے خوف اور وحشت سے پھٹنے کے قریب تھا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، مگر زاران حیدر کی جان بہت قیمتی تھی، صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے بھی۔ ایسے نیک ایماندار سچے اصول پسند آفیسرز پہلے ہی آٹے میں نمک کے برابر تھے، اوپر سے انہیں ختم کرنے یہ نمک والی تعداد بھی مزید کم کی جا رہی تھی۔ سارا کو لگ رہا تھا اگر خدا نہ خواستہ زاران کو کچھ ہو گیا تو اس کی سانسیں بھی وجود میں نہیں رہ پائیں گی۔ اس پل اسے اچھی طرح ادراک ہو رہا تھا کہ وہ شخص جس پر پہلی نظر میں اس کا دل آیا تھا، وہ صرف پہلی نظر کا کرش نہیں تھا، بلکہ روح اور سانسوں میں رچ بس گیا تھا، جس کے کھونے کا خیال اس کی سانسیں اکھیڑے جا رہا تھا۔ زمین پر سجدے کی حالت میں پڑی وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اے میرے مالک، میں تجھ سے اپنے لیے کبھی اور کچھ نہیں مانگوں گی، صرف اسے سلامت رکھنا، میرے لیے ہی نہیں بلکہ اس ملک کے لیے، غریب عوام کے لیے جن کا وہ مسیحا ہے۔ دعا اس کے صرف لبوں سے نہیں نکل رہی تھی بلکہ جسم کا ایک ایک عضو دعا گو تھا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، رو رو کر اور زاران کی سلامتی کی دعائیں مانگ مانگ کر اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ اچانک دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ دہشت زدہ ہو کر دروازے سے دور ہٹ گئی اور دوپٹے کو پھیلا کر اوڑھ لیا۔ دروازہ کھلا۔ لمبی مونچھوں اور پہلوانوں جیسی باڈی والا ایک شخص کندھے پر بندوق لٹکائے ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ کون ہو تم اور میرے شوہر کہاں ہیں؟ سارا نے خوف سے کانپتی آواز اور وحشت زدہ لہجے کے ساتھ پوچھا۔ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کون ہیں ہم، البتہ تمہارے شوہر کا ضرور بتا سکتا ہوں، وہ ہمارے قبضے میں ہے، اس سے مذاکرات چل رہے ہیں، اگر کامیاب ہوئے تو تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس شخص نے بھاری کرخت آواز میں کہا۔ کون سی مذاکرات؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے، یہاں اکیلے نہیں رہنا، وہ خوف اور آنسوؤں کے بیچ لرزتی آواز میں بولی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، باہر سے اسی جیسے حلیے والا ایک اور شخص اندر آیا اور پہلے والے شخص کے کان میں کچھ کہا۔ چند منٹ خسر پسر کرنے کے بعد اس نے سارا کی طرف دیکھا جو سہمی ہوئی چڑیا کی طرح کونے میں کھڑی انہی جلادوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلو، باس نے حکم دیا ہے تمہیں تمہارے شوہر کے پاس لے جانے کا۔ اس شخص کے کہنے پر سارا ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی تو اس شخص نے اچانک جیب سے سیاہ کپڑے جیسی کوئی چیز نکال کر اس کے چہرے کی طرف بڑھائی تو وہ بری طرح بدک کر پیچھے ہٹی۔ بنا تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھے ہم تمہیں باہر نہیں لے جا سکتے، بہتر ہوگا جیسا کہتے ہیں ویسا کرو ورنہ زبردستی باندھ دیں گے، اس شخص نے سخت لہجے میں کہا اور پھر اس کے پیچھے کھڑا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنے لگا۔
سارا کی حالت یوں ہو رہی تھی جیسے ابھی خوف سے جان نکل جائے گی۔